اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے الفاظ اس میں ایسے ہیں نا جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، قوتاً جیسے قوت اردو میں بولتے ہیں نا، اور رکن اردو میں ہم بولتے ہیں نا، تو یہاں بھی رکنن ہے، ٹھیک ہے۔ شدید بھی بولتے ہیں اردو میں، حق بولتے ہیں اردو میں کہ یہ حق ہے یہ ناحق ہے۔ اچھا، ارادہ، نرید، ہمارا کیا ارادہ ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ علمتا، علامہ، عالم، علامہ یعلم سے حروف اصلی کیا ہے اس کا؟ عین لام میم۔ تا ضمیر کدھر ہے؟ لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں وہ لوگ۔ ان لوگوں نے جواباً کیا کہا کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، کسی بات کا علم رکھنا، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا یا انہوں نے جواب دیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے لیے آپ کی بیٹیوں میں، یعنی آپ کی بیٹیوں سے مراد یہ ظاہر ہے، آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ آپ کی تو دو ہی بیٹیاں، آتا ہے کہ دو ہی بیٹیاں تھیں، یعنی قوم کی بیٹیاں، تو اس لیے یہاں بریکٹ میں قوم لکھا ہوا ہے کہ ہمارے لیے آپ کی قوم کی بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے خواتین میں، عورتوں میں، بیویوں میں۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں یا آپ یقینی طور پر جانتے ہیں، آپ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا چیز پسند ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا کیا ارادہ ہے، یہ بھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ بھی ہمارا جو یعنی گندا کام ہے وہ بھی آپ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب لوط علیہ السلام جواب دے رہے ہیں ان گندے لوگوں کو، کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اے کاش، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہارا مقابلہ کر سکتا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی طاقت ہوتی، مقابلے میں کوئی قوت ہوتی ہے تو تم سے مقابلہ کرتا، تمہارا دماغ ٹھکانے لگا دیتا، میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، تمہارا جو یہ بگڑا ہوا مزاج ہے یہ ڈنڈے کے زور پہ ہی صحیح ہو سکتا ہے، تو کوئی ایسی طاقت میرے پاس ہوتی، یعنی مضبوط ایسا کوئی یعنی فوجی سپاہیوں کا گروہ ہمارے پاس ہوتا تو پھر تم کو جو ہے ٹھکانے اسی طرح لگایا جا سکتا ہے۔ یا فرمایا، دوسری بات کیا فرمائی؟ یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا، کوئی مضبوط سہارا مجھے مل جاتا جس کی میں پناہ لیتا، یعنی اپنے مہمانوں کو تم سے بچا سکتا۔ رکن شدید یعنی ایسی، جیسے آپ کہنا چاہیے کہ آپ کہیں پلر ایسا ہوتا، ایسا مضبوط سہارا ہوتا میرے پاس، شدید مضبوط سہارا ہوتا، او آوی میرے پاس ایسا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوط علیہ السلام ایک مضبوط یعنی پناہ گاہ میں تھے، یعنی اللہ کی پناہ میں تھے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ ہم نے یہاں دو آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 79 اور 80، یعنی 79 اور 80، سورہ ہود ہے، 12واں سپارہ ہے۔ یہ اس قوم کا جو گندی قوم تھی، گندی قوم کا فقرہ آپ کہہ لیں، یا ان لوگوں کے جو یعنی جوابات ہیں جو لوط علیہ السلام سے بحث اور تکرار کر رہے ہیں، ان لوگوں کے نفس کی پوری تصویر کھینچ دیتا ہے کہ وہ گندگی میں کس قدر ڈوب گئے تھے۔ اور بات صرف اس حد تک ہی نہیں رہی تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے دور ہو گئے تھے، ہٹ گئے تھے، کہ ہٹ کر وہ ایک گندی اور خلاف فطرت راستے پہ، گندے راستے پر چل پڑے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ساری رغبت اور تمام دلچسپی اب اسی گندی یعنی کہنا چاہیے راہ میں ہی تھی، اسی گندے طریقے میں ہی تھی۔ ان کے نفس میں اب طلب اس گندگی میں یعنی کہنا چاہیے کہ بالکل یعنی رہ گئی تھی، ڈوب گئی تھی، اور وہ فطرت اور پاکیزگی کے راستے سے بالکل دور ہو گئے تھے۔ اس راستے کے متعلق یہ کہنے میں شرم بھی نہیں محسوس کرتے تھے کہ یہ گندا راستہ ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ راستہ تو ہمارے لیے ہی بنا ہی ہے، یعنی مردوں سے مردوں کا یعنی برا کام کرنا، اور خواتین کا راستہ یہ تو ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے، اب یہ راستہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ بنات بنت کی جمع ہے، بچیوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو کہتے ہیں۔ تو
یعنی یہ راستہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اور ایسے گندے کام کا برملا اظہار کرنا اور پھر کسی بزرگ کے سامنے، کسی اللہ کے نیک بندے کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا، یعنی کس قدر بے شرم بے حیا قوم تھی، ذرا آپ تصور میں تو لائیں. غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اخلاق کے زوال اور نفس کے بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے، جس سے آگے کسی بھی یعنی بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس شخص کا معاملہ تو بہت ہلکا ہے جو محض یعنی اپنے یعنی دل کی اپنی خواہش یا نفس کی کمزوری کی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے یا حرام یعنی کام کرنے لگ جاتا ہے، مگر حلال کو چاہنے کی طلب ہوتی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ حلال کو مطلب یعنی پسند کرتا ہے. اب کسی یعنی وہی کہہ رہے ہیں بگڑے ہوئے ماحول کی وجہ سے حرام میں چلا تو جاتا ہے، لیکن جانتا ہے کہ حرام ہے یہ، اور حرام سے بچنے کے لیے مطلب اس کو کچھ نہ کچھ اندر سے ہوتی ہے وہ فکر، اور حرام کو سمجھتا ہے کہ یہ بچنے کے قابل چیز ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی سدھرنے کی امید بھی کی جا سکتی، سدھر بھی سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی سدھرے تب بھی آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ایک بگڑے ہوئے انسان ہیں، بگڑے ہوئے لوگ ہیں، بگڑی ہوئی شخصیات ہیں. مگر جب کسی شخص کی ساری رغبت صرف حرام ہی میں ہو اور وہ سمجھے کہ حلال اس کے لیے ہے ہی نہیں، تو اس کا شمار آپ کیا انسانوں میں کریں گے؟ نہیں، اس کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بدتر کہا ہے، چوپایوں سے بدتر کہا ہے. وہ دراصل آپ سمجھ لیں کہ وہ گندے کیڑے ہیں اور وہ غلاظت میں پیدا ہوتے ہیں، وہیں پر وہ پرورش پاتے ہیں اور بس وہیں مر جاتے ہیں. پاکیزگی طیبات سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی ان کی مناسبت نہیں ہوتی. ایسے کیڑے اگر کسی آپ جانیں کسی کے یعنی صفائی پسند علاقے میں اگر داخل ہو جائیں تو ظاہر ہے پھر کیڑے مار دوا سے ان کو ختم کیا جاتا ہے نا. انسان کے گھر میں اگر پیدا ہو جائیں تو وہ ظاہر فنائل ڈال کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے وجود سے اپنے گھر کو پاک کرتا ہے. تو ظاہر اللہ بھی اپنے زمین کو ایسے کیڑوں سے پاک کرتا ہے، صاف ستھرا کر دیتا ہے. ایک وقت تک تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ایک وقت تک تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، روم آف ایرر جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ چلو ٹھیک ہے، شاید حجت تمام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ نہ کہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی زمین کو پاک کر دیتے ہیں. اللہ کا ایک نام صبور بھی ہے اور اللہ کا ایک نام حلیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ بہت مہلت دیتے ہیں برائی کے باوجود بھی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برداشت کرتے ہیں اپنی زمین پر، لیکن ایک وقت تک. اس کے بعد پھر جب وقت کا یعنی مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو بس پھر ان کو مٹا دیا جاتا ہے. تو وہ اتنے گندے لوگ تھے کہ لوط علیہ السلام سے برملا یعنی طور پر محفل میں مجلس میں کیا اعلان کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان، مہمانوں کے سامنے. اب ظاہر فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے تو خوبصورت بن کر، بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان تھے، وہ حسین و جمیل نوجوان تھے. تو جب انہوں نے دیکھا تو بس ان کی رال ٹپکنے لگ گئی اور کہنے لگ گئے کہ تم کو پتا ہے نا کہ تمہاری بیٹیوں میں کوئی ہم نے انٹرسٹ رکھا ہی نہیں، کوئی حق ہے ہی نہیں ہمارا، ٹھیک ہے، جو تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہارے قوم کی بیٹیاں ہیں، ان میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے. یعنی گویا کہ جو آپ کے مہمان آئے ہیں نا، آنے والے مہمان جو کہ فرشتے تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے، تو یعنی ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں اور ہمارا پورا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ نعوذ باللہ استغفر اللہ گندا کام کریں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، یہ بھی وہی ہے نا، عین لام میم حروف اصلی ہیں. تا ضمیر کدھر ہے؟ لوط علیہ السلام کی طرف ہے. لام بتا رہا ہے کہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں، بہت اچھے سے آپ جانتے ہیں. وَإِنَّكَ، بے شک یقینی بات ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کتنے گندے لوگ ہیں اور ہماری کتنی گندی عادت ہے، گندے کاموں کے ہم عادی ہیں، اس لیے تم ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بنو، ٹھیک ہے. ہماری جو خواہشات ہیں اس کے بیچ میں آپ مزاحمت نہ کریں، ہماری مزاحمت بالکل بھی نہ کرو، اور ہمارے بیچ سے بالکل اچھی طریقے سے آپ ہٹ جاؤ اور ہمارے معاملات میں بالکل بھی رکاوٹ نہ ڈالو. اور من حق یہاں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حق سے مراد حاجت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی ہمیں ان عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں تم اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے بس ہمیں جو کام کرنا ہے ہمیں کرنے دو آرام سے. ایک
حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. گندے سے گندے کام کی آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں، اور ظاہر اس کے اندر حیا تو ہے ہی نہیں نا. یہ حیا ہی ہے کہ انسان کو ہر برے کام سے روکتی ہے. جب حیا نہ ہو تو پھر جو چاہے کرو. ظاہر ہے کسی کے سامنے کچھ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ حیا تو ہے ہی نہیں نا. شرم و حیا جو ہے انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. تو انہوں نے کہہ دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ عورتوں کی نہ ہمیں کوئی حاجت ہے اور نہ ہی ہمیں ان کی کوئی خواہش ہے، اور جو ہماری غرض ہے اسے بلا شبہ آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں. یعنی ہماری غرض صرف لڑکوں سے متعلق ہے، اور اس بات کو تم بھی خوب جانتے ہو. لہٰذا اس سلسلے میں ہم ایک ہی بات بار بار کرنے کی، مطلب آپ جو رکاوٹ بن رہے ہیں تو ہم سے بار بار آپ ایک ہی بات جو کہہ رہے ہیں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس ارادے سے آئے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں، اور ہم خواتین کی خواہش نہیں کرتے، نہ ان سے ہم نکاح کی خواہش کرتے ہیں، اور نکاح کر بھی لیں تو ہم یہ مطلب ان کی خواہش نہیں کرتے. ہم تو گندے کام کے عادی ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو آپ ہمیں پھر کیوں نصیحت کر رہے ہیں؟ بار بار آپ ہمیں کیوں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو اس سمجھانے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ آپ نوح علیہ السلام کی آپ حسرت تو دیکھیں کہ کس حسرت سے، کس یعنی کہنا چاہیے لجاجت سے کیا کہہ رہے ہیں. ذرا الفاظ میں تو آپ غور کریں، قرآن مجید کے الفاظ پہ آپ غور تو کریں ذرا. لو، کاش، کاش کیا ہوتا میرے پاس قوت ہوتی تمہارے مقابلے کی. تو حضرت لوط علیہ السلام کی عاجزی اور قوت کی تمنا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، لو ان لی بکم قوہ، اے کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی تو میں اور میرا خاندان تمہیں سزا دیتے. بخاری شریف ہے یہ حدیث نمبر 3375. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یغفر اللہ للوط، کہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی مغفرت فرمائے. اور ترمذی شریف کی جو حدیث شریف ہے اس میں ہے رحمت اللہ علی لوط. تو وہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو حضرت لوط علیہ السلام پر کہ وہ مضبوط سہارے کو پکڑنا چاہتے تھے. یعنی مضبوط سہارا کون سا؟ اللہ تعالیٰ کا سہارا. اور ان کو حاصل تھا، اللہ تعالیٰ کا سہارا اختیار کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ان کو کس کا سہارا حاصل تھا؟ لَيَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ. وہ اللہ تعالیٰ ہی کے سہارے میں، اللہ تعالیٰ ہی کے یعنی مضبوط سہارے میں تھے حضرت لوط علیہ السلام. یہ تو ایک کامن اور حقیقت سی بات ہے، سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کے بھیجنے سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ ان کو سب سے بڑا سہارا اللہ ہی کا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو آگ سے ان کو کس نے بچایا؟ کون سی فوج آئی تھی؟ لازمی بات ہے کہ وہ اللہ کے سہارے میں تھے. اللہ کے سہارے میں وہ آگ میں کود گئے، اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا. تو نبی تو اللہ ہی کے سہارے پر ہوتے ہیں، اور خالصتاً وہ اسی پر اپنا توکل بھی کرتے ہیں. اس میں کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے. اور نبی تو ہوتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کہ غیر نبی کو اللہ کا سہارا نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی اللہ ہی کا سہارا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ دنیاوی اسباب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. معدود چند اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو مومنین ہیں، جو مومنات ہیں، ان کو ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ، اور وہ اللہ کے بھروسے ہی پہ چلتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے ان کے ساتھ کہ وہ بھروسہ بہرحال ان کا نہیں ہوتا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے. اور رہے وہ لوگ جو مومنین کے علاوہ ہیں یا بہت کمزور ایمان کے درجے کے لوگ ہیں، تو ان کا تو سارا بھروسہ اسباب پہ ہوتا ہے، اللہ پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا. کہنے کو کوئی کہہ دے وہ اور بات ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بھروسہ رکھنے کی توفیق دے. تو لوط علیہ السلام کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام پر رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی کہ وہ مضبوط سہارے کو پکڑنا چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا اختیار کیے ہوئے تھے، اور ان کے پاس بظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے سہارے نہیں تھے. دنیاوی لحاظ سے بہرحال وہ کمزور تھے، یہ بات تو مسلمہ ہے. قرآن سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا. حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں اجنبی تھے. کیوں؟
آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی اصلاح کے لیے مقرر فرمایا تھا. اس وجہ سے انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا، یعنی میرا خاندان یہاں ہوتا تو میں تم سے نمٹ لیتا. تو اسی پر بخاری شریف کی جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم کرے، یقیناً وہ بہت مضبوط سہارے کی پناہ رکھتے تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا سہارا رکھتے تھے جو سب سے مضبوط ہے. اور اس وقت ان کے پاس اور کون تھا؟ فرشتے موجود تھے. فرشتوں کی شکل میں بھی مضبوط سہارا موجود تھا ان کے پاس. اگرچہ فرشتوں کی موجودگی ان کو معلوم نہیں تھی، وہ ان کو اجنبی مہمان ہی سمجھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے لوگوں نے کہ کوئی لوط علیہ السلام کی شان میں یہ نہ سمجھے کہ ہاں کوئی کمی کی بات ہے. وہ ہرگز نہیں، کوئی کمی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اسباب کا مہیا کرنا یا اسباب کی خواہش کرنا اللہ تعالیٰ پر توکل کے خلاف نہیں ہے. اپنا گھر بنا کر دروازہ لگانا، پھر دروازہ بند کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کہ چور ڈاکو گھر میں نہ آئے، تو یہ بالکل اسباب کے یعنی اوپر آپ نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے یہ توکل کے خلاف ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے موافق ہے. ٹھیک ہے، اپنے جانور کو باندھ دینا، اس کو نکیل لگانا، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ اب اللہ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ دنیا نے اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب کے ساتھ ہی بنایا ہے. حضرت لوط علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھتے تھے، مگر اس وقت وہ ساتھی مہیا ہونے کی صورت میں فوری طور پر اس گندی قوم کا راستہ قوت بازو کے ساتھ روکنے کے خواہش مند تھے. خود آپ پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی لوگوں اور قبیلوں سے کہا کہ کون میری مدد کرتا اور مجھے جگہ دیتا ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں. پھر کیا ہوا تھا؟ پھر انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اپنی جان و مال اور اولاد کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ کا دفاع کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ صف آپ پڑھیں وہاں جا کر. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. اس لیے دنیاوی اسباب مہیا ہونے کی کوشش و خواہش جائز بلکہ مستحب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہمارے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ صرف اور صرف اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لینا یہ بات صحیح نہیں. یہ بات جو ہے شریعت اور اسلام کے مطابق نہیں، یہ بات سنت کے مطابق نہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نہیں. یعنی دونوں چیزوں کو رکھنا ہے. اسباب کو مہیا کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ اسباب تو ظاہر ہے کچھ بھی، اسباب تو کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہیں. اسباب تو اللہ تعالیٰ یہ کسی ایک چھوٹے سے جراثیم جرثومے کے ذریعے سے برباد کر سکتا ہے. اسباب کیا ہے؟ اسباب تو ایسا ہے دروازہ، لکڑی کا دروازہ دیمک کھا کے ختم کر دے، ایک آندھی آئے گرا دے، کسی بھی چیز سے ڈاکو آئے اس کو توڑ کے پھینک دیں. لیکن یہ ہے کہ ہاں دروازہ لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری حفاظت کرے. تو یہ اسباب اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہماری دستگیری فرمائے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی پناہ لیتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ.